پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی. افواج پاکستان نے اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان نے ایک بار پھر ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دے دیا. بین الاقوامی رسک بیسڈ اسٹریٹجی کی پاسداری کی روایت برقرار رکھی. پاکستان نے فیٹف میں دیے گئے تمام اہداف وقت سے پہلے مکمل کیے. پاک فوج کے سربراہ نے اس میں بھی کلیدی کردار ادا کیا اور قومی اداروں کے ساتھ مل کر تمام نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا. ہندوستان کی کوشش تھی کہ پاکستان کو ہر حال میں بلیک لسٹ کر دیا جائے، لیکن پاک فوج نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا. تمام پوائنٹس پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی جانب گامزن کرایا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات پر جی ایچ کیو میں میجر جنرل کی سربراہی میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا. اس سیل نے مختلف محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوارڈینیشن میکنزم بنایا اور پھر ہر پوائنٹ پر ایک مکمل ایکشن پلان بنایا. ایکشن پلان پر تمام محکموں، وزارتوں اور ایجنسی سے عمل درآمد بھی کروایا گیا. اس سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ، ٹیرر فنانسنگ، دھوکہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ پر ایک مؤثر لاہے عمل سے قابو پایا. دہشت گردوں کی مالی معاونت کے ضمن میں تمام پوائنٹس پر عمل درآمد مکمل کیا. منی لانڈرنگ کے سدباب کے لیے 7 میں سے 7 پوائنٹس پر عمل درآمد ہوا، جو کہ فیٹف کی تاریخ میں بے مثال پیش رفت ہے. پاکستان کو 2018 میں 27 نکاتی ایکشن پلان دیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنا تھا. جون 2022 میں پاکستان کے 27 ایکشن آئٹمز میں سے 27 نکات مکمل کر لیے گئے تھے. آخری ایکشن پلان بھی جون 2022 میں مکمل کر لیا. پاکستان کو 2021 میں فیٹف کی طرف سے ایک اور ایکشن پلان دیا گیا، جس کا بنیادی مقصد منی لانڈرنگ روکنا تھا. اس ایکشن پلان کے 7 نکات تھے جن کو مکمل کیا گیا. دونوں ایکشن پلانز 34 نکات پر مشتمل تھے. اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فنانسنگ پر مبنی اس ایکشن پلان کو 4 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد مکمل کیا گیا. پاکستان نے 2021 کا ایکشن پلان فیٹف کی طرف سے مقرر کردہ ٹائم لائنز جنوری 2023 سے پہلے مکمل کیا. پاکستان نے FATF کے خدشات کو دور کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اور ایک تفصیلی روڈ میپ تیار کیا. پاکستان نے ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فنانسنگ کے نظام کو مضبوط کیا، جیسا کہ قومی رسک اسسمنٹ کے دوران تصور کیا گیا تھا. پاکستان میں منی لانڈرنگ کے 800 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جن کی گزشتہ 13 مہینوں کے دوران تحقیقات مکمل کی گئیں. پاکستان نے اس رپورٹنگ سائیکل میں ضبط کیے گئے اثاثوں کی تعداد اور مالیت میں خاطر خواہ اضافہ ظاہر کیا، جس میں 58 ارب کے اثاثے ضبط کیے گئے. 85% اثاثوں کی مالیت میں اضافہ ہوا. فیٹف نے نامزد افراد کی فہرست میں پاکستان کی پیش رفت کو سراہا. پاکستان نے غیر رسمی اور باضابطہ قانونی معاونت کے لیے میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ 2020 نافذ کیا. 26,630 بین الاقوامی درخواستوں پر کارروائی کی. FBI نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور جیولرز کی طرف سے اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فنانسنگ کی نگرانی کے لیے غیر مالیاتی کاروبار کی نگرانی کے لیے ڈائریکٹوریٹ قائم کیا اور بھاری جرمانے کیے. FBI نے 1700 سے زائد نان فائنینشیل بزنس اور پروفیشنلز کی آف سائٹ نگرانی کی اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو تعمیل کے دائرے میں شامل کیا. SECP نے 2388 ملین روپے کے جرمانے کیے. منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں گزشتہ سال کے دوران 123% اضافہ ہوا. وفاقی اور صوبائی حکام کی جانب سے دہشت گردی کی مالی معاونت اور ٹارگیٹڈ فنانشل سیکشنز کے لیے جامع لاہے عمل دیا.